اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے خوبصورت نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے زمین و آسمانوں کے مالک، مجھے معاف کر دے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز سامعین اکرام، آج کی ویڈیو میں خاص اللہ پاک کی خوبصورت غلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، معاشی حالات کی وجہ سے آج کے دور کا ہر انسان ہی پریشانی کا شکار ہے، اس لیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو فقیر کو بادشاہ کرنے کا نوری عمل بتائیں گے، جس کی برکت سے انشاءاللہ گھر کے حالات بھی بہتر ہوں گے اور آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو روزی میں برکت کا وظیفہ یا اللہ یا غنیوں کے بارے میں بتائیں گے، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس مبارک وظیفہ سے آپ کون کون سے روحانی فوائد و فضائل حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، یا اللہ یا غنیوں کے لغوی معنی اے خالق کائنات و مالک اور اے بے پرواہ کے ہیں، اور بے شک انسان کی ذات بے حد لاپرواہ ہے، لیکن خالق کائنات ہر معاملہ میں بے پرواہ ہیں۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان بکثرت ان دونوں اسم اعظم کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی ذات بھی اپنے مقدس ناموں کے صدقہ اس انسان کو وقت کا سخی، وقت کا غنی، صاحب مال، صاحب جلال اور صاحب حاجات بنا دیتے ہیں، فقیر کو بادشاہی عطا کرتے ہیں اور حاجت مندوں کی ضرورتیں بھی پوری فرماتے ہیں۔ انہی مبارک فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یا اللہ یا غنیوں کا وظیفہ اور عمل کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے تمام تر اہل ایمان اور اہل محبت سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظر محترم، روزی میں برکت کا وظیفہ آپ نے دور کا صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ نمبر 2، یہ وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں خوب توجہ کے ساتھ اور صاف ستھرا لباس پہن کر ہی کرنا ہے، یعنی اس وظیفہ کے لیے آپ نے خوب اہتمام کرنا ہے۔ محترم سامعین، بتائی گئی ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ وقت اور جگہ کا انتخاب آپ نے ایسا رکھنا ہے جس میں کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ جب آپ حالت سکون میں آ جائیں تب آپ نے اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر درود شریف کی شرط پر کم از کم 313 بار یا 1100 بار اسم یا اللہ یا غنیوں کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ تلاوت آپ نے آہستہ آہستہ توجہ سے اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے ہی کرنی ہے۔ جب یہ روحانی عمل آپ کا تمام ہو جائے تب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے۔ وقت کی ترتیب پر یہ روحانی عمل کم از کم 14 روز تک لازمی جاری رکھیں۔ انشاءاللہ میرے مولا کے فضل و کرم سے آپ کی ہر نیک اور جائز حاجت صدقہ محمد و آل محمد ضرور پوری ہوگی۔ محترم سامعین، ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان افراد کے لیے ہے جو کہ رزق کی بندش، اولاد کی بندش، رشتہ کی بندش یا نصیب کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے حالات کا مسلسل سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔